اور جن کو ابھی مراقبہ کی سمجھ نہیں آئی وہ بیسکلی صبح شام مشق نہیں کرتے. کچھ دوست ایسے ہیں جو صرف کلاس لینے کو سمجھتے ہیں، بات غلط. جو صرف خود ہی مشق، وہ بھی غلط. دونوں چیزیں ضروری ہیں، کلاس ورک بھی، ہوم ورک بھی. دونوں کرو گے تو زیادہ کامیابی ملے گی، ایک ایک کرو گے تو کم کامیابی ملے گی. آگے آپ کی مرضی ہے. ہم نے تو بس جتنی باتیں کرنی تھی کر لی ہیں. اب تو بس یہ کچھ دن بعد انشاءاللہ امید ہے کہ کل انشاءاللہ شام تک ہم دیکھیں گے کہ کون صحیح مشن میں صحیح چل رہے ہیں، کون ٹھیک چل رہے ہیں، کنہوں نے کچھ کیا ہے نہیں کیا. دیٹ زال. اس کے بعد ہم اپنی کلاس کو بے شک وہ 20-30 بندے جو ہیں وہ ہمیں کافی ہیں، جو صحیح بات کو سمجھ رہے ہیں، ورک کر رہے ہیں. ہمیں عملی بندے چاہیے، پریکٹیکل کام کرنے والے بندے چاہیے، جو اپنے اندر ڈیپ اینڈ ڈیپ جائیں اور نیوٹرل ہو کر جائیں، اور جنہیں سمجھ آئے کہ اتنے عرصے سے جو ہمارا سر بات کر رہا ہے وہ کیا بات کر رہا ہے، وہ کیا سمجھا رہا تھا ہمیں. میں نے کہا نا، جب ہم نے 50 سوال اوپن رکھے سب کے سامنے، تو اسی وقت جس انسان نے پڑھے اتنا تو اس کا حق بنتا تھا نا کہ اپنے آپ سے سوال کرتا، کیا مجھے ان سوالوں کے جواب آتے ہیں؟ نہیں آتے. اچھا، میں نے کیا یہ سوال کہیں سے سنے؟ پہلے نہیں سنے. اگر نہیں سنے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا علم ہے جس کا مجھے پتہ نہیں، مجھے یہ علم لینا چاہیے، مجھے یہ علم حاصل کرنا چاہیے. اتنی ساری بات تھی، لیکن وہ کہاں شریک آپ کو آنے دے. وہ جو آپ کو لو وائبریشن میں رکھا گیا ہے، فلاں حضرت اتنے بڑے حضرت، اتنے بڑے حضرت، وہ اتنے بڑے حضرت میں ہی سارا کام خراب ہو گیا. اور میں نے تو پہلے کہا ہے، گلی گلی میں کلندر سے نیچے کے تو درجہ کوئی بیٹھا ہی نہیں ہے. اب کسی نے اگر کبوتر زندہ کیا بھی، کسی کتاب میں لکھا ہے نہ آپ نے کوئی کبوتر زندہ ہوتے دیکھا، لینا نہ دینا، بس مانے جا رہے ہیں جی کبوتر زندہ ہوگا. جب تم لے کے جاؤ کبوتر، کیمرہ ہمارے پاس، ہم بھی جاتے ہیں، رکھ کبوتر، دیکھ زندہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اگر ہوگا تو ہم بھی مان لیں گے، اگر نہیں ہوتا تو پھر تو ہی عقل کر لے یار، کہ میں بس سنی سنائی. ایک ہے اٹکلیں، سنی سنائی باتوں کی باتیں. کتنے بندے ایسے ہوتے ہیں سڑی گلی ہڈیاں نکل آتی ہیں، لیکن اوپر مانتے ہیں، مانی جا رہے ہیں لوگ. تو یہ حلوے پلوگر کھا بھی لی تو کیا، 4 دن کی چاندنی ہے، پھر کیا کرو گے؟ اللہ پاک نے تو حساب لینے ہی لینا ہے. جب ادھر سے نامہ مال کلوز، سب سے پہلے سوال یہ ہے آپ سے کہ آپ کو بنی آدم کا شعور ہے؟ کیا بنی آدم بنے؟ کیا آپ انسان بنے؟ بنی آدم اور انسان کی کیٹاگری میں تو آؤ، اگلی بات تو بعد میں ہوگی. پہلے اپنے وہ شعور ڈی کوڈ تو کرو جو تمہارے اندر ہیں، سمجھو اس بات کو، پھر اگلی کو بات کرنا نا. لیکن بس وہ عظیم الشان کتاب کے اوپر مختلف قسم کے ہیلے بہانوں سے پھندے ڈالنے تھے، جنہوں نے انہوں نے ڈال دیے، اور ہمارے ایک شریر نے سوچے سمجھے بغیر ہی بس لگی ہے. روحانی بندے کا سر قرآن پاک اور ہر اس بات کے آگے تسلیم خم ہے جو قرآن پاک سے ویریفائی ہوتی ہے. اور روحانی بندے کبھی ایسی بات کو نہیں مانتے جو کسی بھی طرح قرآن پاک کی کسی آیت سے ٹکرا جائے. وہ ایک پیور کانشس رکھتے ہیں. حقیقی روحانی بندے کہیں سے پڑھ کر آتے ہیں، کہیں سے سمجھ کر آتے ہیں، کہیں سے پوری طرز فکر لے کر آتے ہیں، کہیں سے اپنی جو گفتگو ہوتی ہے، اپنا جو سلیبس ہوتا ہے روحانی کو، وہ منظور کروا کے لاتے ہیں. بار بار مجھ سے کوشچن ہو رہا ہے کہ جو آپ مراقبہ کرواتے ہیں کہاں لکھا ہے. میں نے 20 بار سمجھایا ہے کہ قرآن پاک کی آیت اتری، وَفِي أَنفُسِكُمْ مَا فَلَا تُبْصِرُونَ، خود تمہارے اندر تم دیکھتے کیوں نہیں، یہی آیت ہے. اب جیسے یہ آیت اتری، ڈیفینیٹلی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام انہوں نے فالو کرنا اس حکم کو. تو جیسے یہ آیت اتری ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اپنے اندر دیکھا ہوگا. اب اپنے اندر کیا دیکھنا ہے، جیسے تم مناسب سمجھ کر لو، اس میں کیا بحث کروں. اگر کسی کتاب میں کوئی ایسی بات نہیں لکھی، قرآن پاک میں لکھی ہے، کسی اور کتاب میں نہیں لکھی، تو اس کا ذمہ دار روحانی بندہ تھوڑی ہے. روحانی بندہ تو جہاں سے علم لیا ہوتا ہے، جس کا وہ قائم مقام ہوتا ہے، ان کی چین، ان کی لڑی نہیں ٹوٹتی. اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ مرشد جو ہے وہ کسی اور سلسلے کا ہو، آگے مریض جو ہے وہ نیا سلسلہ بنا کے بیٹھ جائے. یہ کیا بات ہوئی؟ سلسلہ وہی رہتا ہے، وہی قائم رہتا ہے جو سلسلہ آ رہا ہوتا ہے. اور
اگر سلسلہ لاک کیا تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اپنے مرشد کا نام اوپر سے مٹا دے کہ نہیں میرے تو شروع ہونا ہے، یہ پتہ نہیں عجیب سی بات ہے۔ سلسلہ عالیہ چشتی صابری دیکھیے ان کی جو لائن ہے، جو ہماری لائن ہے، جو چین ہے، وہ نہیں ٹوٹے گی، وہ ترتیب وائز، بے شک حرکت نزولی میں دیکھ لیں یا حرکت سعودی میں دیکھ لیں، ہمارا شجرہ مبارک ہم نے گروپ میں شکیب نے لکھا ہے اور پوسٹ ہم نے کتنی دفعہ کیا ہے، تو کسی نے پڑھا ٹھیک ہے، نہیں پڑھا اس کی اپنی مرضی، ہر انسان اپنی مرضی کا مالک ہے۔ روحانی بندوں سے جتنا کچھ ہوتا ہے وہ کر دیتے ہیں، جتنی ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، جہاں وہ جواب دے ہیں وہ اتنا کر دیتے ہیں۔ آگے اس کو ماننا نہ ماننا لوگوں کی اپنی سر درد ہے، اس پر عمل کرنا نہ کرنا لوگوں کو اپنا سر درد ہے، کیونکہ ہر انسان کو شعور دیا گیا ہے۔ تو جو محنت کرے گا پالے گا، جو محنت نہیں کرے گا تو بس بات ختم۔ یہاں پہ سمپل سا آج اپنے لیکچر کا خاتمہ کرتا ہوں۔ دادا دور کی ایک سمپل سی بات تھی کہ ہم نے تو اس کو بالکل پورا منوان تسلیم کیا۔ کر مزدوری کھا چوری، مار مونجڑے کھا کھوسڑے، اگر محنت کرو گے تو چوری ملے گی، اور اگر ویلے مسٹنڈے رہو گے ایسے ٹائم گزار دو گے تو بس پھر کچھ نہیں ملنا۔ دیکھیں کل کا دن سورج اگا تھا ڈوب گیا، آج کا دن بھی سورج نکلا ڈوب گیا، دن گزر گیا نا۔ اب جس نے جتنی محنت کی ہے، جس کو جتنا سکون آیا ہے، جتنی محنت کر رہے ہیں کرتے جائیے، اور جن کو سکون آ رہا ہے، میں نے پہلے کہا ہے کہ جنت سکون کا نام ہے۔ جب آپ کو سکون آ گیا ہے، حقیقی سکون، یہ دو نمبری نہیں ہے۔ یہ انسان کیا کرتا ہے اپنے آپ کو، کتنے انسان بلانے کے لیے کوئی بھنگ پی رہا ہے، کوئی ایسی الٹ پلٹ چیز پی رہا ہے، وہ غلط ہے۔ جب آپ اپنے ہی نر میں جاتے ہیں، اپنے ہی انرجی میں ٹیون ہوتے ہیں تو آپ کو سکون ملتا ہے، وہی حقیقی سکون ہے، وہی اصل امرت ہے۔ جو دوست کوشش کر رہے ہیں کوشش جاری رکھیے، جن دوستوں کی جو کوششوں میں کمی ہے اس کو پورا کیجیے۔ اگر آپ پورا نہیں کریں گے تو جب حد پوری ہو گئی تو بس پھر روحانی بندہ بھی اپنے فیصلے میں آزاد ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس حد تک پابند ہوتے ہیں جہاں تک ان پر پابندی ہے، بعد میں وہ اپنے فیصلے میں آزاد ہوتے ہیں۔ محنت جاری رکھیے۔ جن کو نیند کا غلبہ ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ کمی ہے، وہ مشق صحیح صبح شام کم کر رہے ہیں، پانی کم پی رہے ہیں، مربع جات صحیح استعمال نہیں کیے جا رہے ہیں، تو اپنی غلطی کوتاہیوں کو درست کیجیے۔ ٹیچر نے ایک بار کہنی ہوتی ہے، ٹیچر کو پابند نہیں ہوتا ہے کہ ایک بندہ مجھے کہا نہیں جی میں نے پورا تمہیں سمجھانا تھی، بھائی آدھ دو کہ تمہیں بتا تو رہا، جتنا ذمہ داری اس نے پوری کر دی اپنی، اب وہ تمہیں کہیں لکھت میں لکھ دے، تو یہ آپ نے سوچنا ہے۔ اب آپ باشعور ہیں، آپ کو عقل کرنی ہے۔ تو آج بھی کلاس میں 60 کے راؤنڈ اباؤٹ ہمارے دوست تھے، تو باقی گروپ میں تو 90 پلس شو ہوتے ہیں، تو 30 پتہ نہیں وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے، تو وہ انشاءاللہ ہم اس سنڈے کے بعد انشاءاللہ دیکھیں گے، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ کس نے کیا محنت کی ہے، مشن لیے کیا محنت کی، اپنے لیے کیا محنت کی، اور فلاح معاشرہ اور فلاح انسان کے لیے کیا محنت کی ہے، قرآن پاک کتنا ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے۔ تو ہم یہ تمام چیزوں کو نوٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس پر جو دوست پرانے ہو چکے ہیں، جن کو 3 سے 4 ماہ ہو چکے ہیں ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں، اور انہوں نے اتنے سوال کیے، ہم نے ان کو جواب بھی دے دیے، تو ہم کل شام کو انشاءاللہ اس چیز پر ایکشن لیں گے کہ ان کو کچھ سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی ہے۔ تو باقی جو دوست محنت کر رہے ہیں محنت جاری رکھیے، اور ودن ٹائم آپ سیکھتے جائیں گے، جیسے آپ کو اپنے اندر دیکھنے کی سمجھ آتی جائے گی، مزید کامیابی آپ کو ملتی جائے گی، آپ پریشان نہ ہوئیے۔ ٹھیک ہے جی، اوکے جی، اللہ حافظ۔ پھر بھی کسی کو سمجھ دوبارہ پوچھیے، کھلے دل سے پوچھیے۔